بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، کارخانہ قدرت میں اہل علم، اہل دانش اور غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ غور کرنے والے ان نشانیوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں، اہل دانش ان سے دانائی حاصل کرتے ہیں اور اہل علم اپنے علم کی روشنی میں ان نشانیوں کی حقیقت بیان کر دیتے ہیں۔ غور کرنے والے جانتے ہیں کہ قصے کہانیوں میں علم اور دانائی چھپی ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے بھی خود قرآن کریم کے اندر مختلف قصوں کا ذکر کیا تاکہ ان کے نتائج سے انسان اپنا کردار بلند کر سکے اور ان سے علم و حکمت حاصل کر سکے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بھی ہم جس کہانی پر گفتگو کریں گے وہ کہانی بھی علم اور حکمت اور دانائی کے درس سے آپ کی روح کو آشنا کر دے گی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ناظرین، کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت داوود علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراغی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن میں بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی حیلہ بازی پسند آ گئی اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں قید ہو گئیں تو یہیں ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ان میں پہلا گروہ جو تھا، اس گروہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلہ سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ دوسرے وہ لوگ تھے جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ تھے جو سرکش نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کی حیلہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داوود علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زارو زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ الاعراف کے اندر اس واقعے کا ذکر کچھ یوں بیان فرمایا:
اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی۔ جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتیں، ان کے سامنے آتیں، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتیں، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا؟ بولے، تمہارے رب کے حضور معذرت کو، اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا، ہو جاؤ بندر دتکارے ہوئے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ شیطانی حیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ رب العزت کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں، وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر، دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہان میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب ایلا کے اس دل دہلا دینے والے واقعہ میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعہ سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے، اور وہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں، اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔